بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے۔ جس چیز کی بھی خواہش کی وہ نہیں ملا، جس خواب کو سالوں تک سینے سے لگا کے رکھا وہ سب چکنا چور ہو گیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائیں، کیونکہ ہر دروازہ بند ہوتا ہے، ہر راستہ ناممکن ہوتا ہے۔ جانتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب زندگی کے بوجھ ہمیں تھکا دیتے ہیں، جب لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کی طرف سے ایک خاص محبت خاموشی سے ہمارے قریب آتی ہے۔ بے شک یہ محبت شور نہیں مچاتی، ہاں البتہ کچھ نشانیاں ظاہر ضرور کر دیتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ان 4 نشانیوں کے بارے میں بات کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ شاید آپ نے کبھی توجہ نہ کیا ہو، جب آپ کی زندگی میں یہ کیفیت نظر آئے، یعنی دنیا کی رونق، شہرت، دولت اور لوگوں کی باتیں، ہر چیز بے معنی لگنے لگ جائیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی محبت میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں جب دنیا کی زندگی میں دل نہ لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں، بلکہ یہ تو نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اس دنیا کے دھوکے سے نکال رہا ہے اور اپنی محبت میں مبتلا کر رہا ہے۔ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ نشانیاں جو ہیں سب کو نظر نہیں آتی، جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ صرف ان لوگوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 2 ہے، آپ کبھی یہ محسوس کرو کہ آپ کا دل اب دنیا کی چیزوں میں نہیں لگتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ کی زندگی مشکلات، پریشانیاں، دنیا کے دھوکے میں ختم ہو چکی ہے، یہ سب اپنی جگہ، مگر جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو آپ کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے جو کسی بھی انسان سے نہیں ملتا۔ دل کو ایسا اطمینان ملتا ہے کہ جو کسی چیز سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ سکون، اطمینان جو صرف اور صرف سجدے میں ملتا ہے، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، یہ اللہ کی خاص نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر درد کی دوا، ہر درد کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں آنے لگتا ہے، ہر بے چینی کا حل صرف اللہ کے سجدے میں ملتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں۔ جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہماری دعائیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، تو بس دل کرتا ہے سجدے میں گر جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ اس وقت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس مجھ سے مانگے، صرف اللہ کے آگے جھکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کے مسائل میں الجھے دل بے چین ہو جاتا ہے، ہر دروازہ بند ہو، کوئی بھی آپ کو سننے والا نہ ہو، کوئی بھی سہارا نظر نہ آئے، پھر اچانک دل میں ایک بے اختیار سا احساس جاگے اور زبان سے کوئی الفاظ نہ نکل سکے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ جب کسی کے دل میں دعا کی تڑپ پیدا کرتا ہے نا، ایسی دعا کی تڑپ جو زبان سے نہیں نکلتی بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ صرف رسمی الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اللہ سے دعا اس طرح مانگتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر ضد کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے ٹوٹ کر مانگے، روئے، گڑ گڑائے اور پھر سب اس پر چھوڑ دے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے در پر آئے اور اتنا قریب آ جائے کہ اس کے دل میں کوئی امید باقی نہ رہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ جانتے ہیں یہ اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ بندے کے دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔
جب دل نرم ہو جائے اور آنکھوں میں نمی آ جائے اور زبان سے صرف یہ الفاظ نکلیں، یا اللہ بس تو ہی میرا واحد سہارا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ دعا ہوتی ہے جو عرش ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے خاموش محبت کرتا ہے تب وہ بندے کو اپنی طرف رجوع کرنے کی شدت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی بندہ اللہ سے مانگنے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر صرف اللہ کا محتاج بن جاتا ہے۔ جب کوئی دعا میں ڈوب کر اللہ سے یہ کہتا ہے، یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، میرے بندے میں تو تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جانتے ہیں اللہ کی محبت کی چوتھی نشانی کون سی ہے؟ زندگی کا وہ مقام جہاں آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت صرف آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے نہیں آتی، بلکہ یہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں خوش رکھتی ہیں۔ جانتے ہیں اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے زندگی کے ہر مقام پر صبر سے نوازتا ہے، اور پھر یہی صبر انسان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیتا ہے۔ اسے مایوسیوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ وہ مشکلات کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کر برداشت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مالوں اور جانوں میں کمی کر کے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں اور تکلیفیں تو انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ جو صبر کو تھامے رکھتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر بہت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نوازتا ہے۔ جانتے ہیں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آپ کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ آپ کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس وقت انسان کا دل اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی واقعہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں اللہ کی محبت میں ایک خاص قوت ہوتی ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ بندہ جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی محبت اتنا ہی اس کے قریب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو بس اللہ فرما رہا ہے نا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کافی ہوں۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اللہ پر توکل، یقین اور بھروسہ رکھو، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کا آنے والا کل آج سے بہتر